اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جٹ انٹرٹینمنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے تمام اضلاع اور مشہور مقامات کی تاریخی معلومات اور سیر و سیاحت کا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی تاریخی اور خوبصورتی کے مناظر رکھنے والے علاقے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہم نام کریں گے حافظ آباد کے رہنے والے دوستوں کے نام۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو متواتر ٹائم سے پہنچتا رہے۔ دوستو، ضلع حافظ آباد دو تحصیلوں، تحصیل حافظ آباد، تحصیل پنڈی بھٹیاں، 25 یونین کونسل اور سینکڑوں دیہات پر مشتمل ہے۔ دوستو، ضلع حافظ آباد کا کل رقبہ 2367 کلومیٹر ہے۔ ضلع حافظ آباد کی کل آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 11,56,957 افراد پر مشتمل ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر حافظ آباد شہر آباد ہے۔ علاقائی زبانوں میں پنجابی سر فہرست ہے، اور سرائکی اور اردو بولنے والے بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ضلع حافظ آباد کو 1993 میں ضلع کا درجہ حاصل ہوا۔ اس سے پہلے یہ گوجرانوالہ کی تحصیل ہوا کرتا تھا۔ حدود ضربے کے لحاظ سے اس کی سرحدیں ضلع گوجرانوالہ، ضلع شیخو پورہ، ضلع ننکانہ صاحب، ضلع فیصل آباد، ضلع چنیوٹ، ضلع سرگودا اور ضلع منڈی بہاولدین سے ملتی ہیں۔ دوستو، ضلع حافظ آباد کی سرزمین ساندل بار کے حصہ میں آتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہ پاکستان بلکہ برصغیر کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کو آج کل کے لوگ حافظ آباد کے نام سے جانتے تو ضرور ہوں گے، لیکن ماضی میں یہ کن ناموں سے جانا جاتا یا کن ناموں سے پکارا جاتا، یہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں تھوڑا آگے جا کے بتائیں گے۔ یہ شہر کئی بار آباد ہوا اور کئی بار برباد ہوا۔ اس شہر پر بہت سی سلطنت کے بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں نے حکومت قائم رکھی، اور انہی بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں کی لڑائی نے اس شہر کو کئی دفعہ بربادی کا نمونہ بنا دیا۔ دوستو، 327 عیسوی قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے پنجاب پر حملہ کیا تو ان میں ایک حافظ آباد بھی شامل تھا۔ دوستو، راجہ اشوک کے زمانے میں اس علاقے کو بدھیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی نام سے اس کی پہچان تھی۔ اس علاقہ میں بدھیا مذہب کی بہت سی عبادت گاہیں موجود تھیں۔ 268 قبل مسیح تک اس علاقے کو اسی نام سے یعنی بدھیا کے نام سے جانا جاتا رہا۔ 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں اس علاقہ پر راجپوت قابض تھے۔ 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے باپ کی قائم کی ہوئی غزنوی سلطنت کا چارج سنبھال لیا۔ چارج سنبھالنے کے بعد 1005 عیسوی میں سلطان محمود نے کابل میں قائم ہندو شاہی کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کا رخ کیا اور مختلف علاقوں کو فتح کیا، جن میں حافظ آباد بھی شامل تھا۔ اس کے بعد دہلی کے سلطانوں اور مغل بادشاہوں نے بھی اس علاقے پر حکمرانی قائم رکھی۔
دہلی سلطنت کے دور میں اس علاقے یعنی حافظ آباد کو مہدیہ آباد کے نام سے بھی جانا جاتا رہا۔ اسی دور میں افغان باشندوں نے بھی اس علاقے پر پے در پے حملے کرتے رہے، جس سے یہ علاقہ دہشت کی علامت بن گیا اور یہاں کے باسیوں نے اس علاقے سے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ دوستو 1538 تک اس علاقے پر شیر شاہ سوری کی حکومت قائم تھی اور شیر شاہ سوری کے دور میں اس علاقے میں بسنے والے لوگ افغان تھے اور پھر دوسری قوموں کے لوگ بھی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں کی حکومت 1556 تک اس علاقے پر قائم رہی، جو کہ حافظ آباد کے رہنے والے باسیوں کے لیے ایک سنہرا دور تھا۔ اس دور میں بہت سارے دینی مدارس اور مساجد کا قیام ہوا۔ دوستو 1605 عیسوی تک اس علاقے پر اکبر بادشاہ کی حکومت قائم رہی۔ بادشاہ اکبر اپنے دور حکومت میں اس علاقے میں موجود جنگلات میں شکار کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ اکبر شکار کے لیے اسی علاقے میں آیا اور اپنے ساتھیوں سے ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بچھڑ گیا، اور جب پیاس کی شدت نے برا حال کر دیا تو پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی دیر تلاش کے بعد اس کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ جب دستک دی تو ایک بزرگ آئے جن سے بادشاہ اکبر نے پانی کا تقاضا کیا، اور اس بزرگ نے ان کو ہرن کا دودھ پیش کیا، اور یہ بزرگ حضرت بابا سچل سرمست تھے۔ بادشاہ اکبر نے بابا جی کو بتایا کہ وہ اس علاقے کا بادشاہ یعنی اکبر بادشاہ ہے، اور پوچھا کہ بابا جی کی جو خواہش ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو بابا جی نے اپنے شاگردوں کے رہنے کے لیے ایک ٹاؤن کا مطالبہ کیا۔ بابا جی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ اکبر نے اپنے خاص وزیر حافظ میراق کو یہ کام سونپ دیا، اور حافظ میراق نے اس شہر کی نئے سرے سے بنیاد رکھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا لوگ اس علاقے میں بسے گئے اور یہ ٹاؤن شہر کا نقشہ پیش کرتا ہوا نظر آیا، اور حافظ میراق کی نسبت سے اس شہر کو حافظ آباد کا نام دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اکبر اس علاقے کو اکبر آباد کا نام دینا چاہتا تھا، لیکن ناکام رہا اور شہر کا نام حافظ آباد اکبر آباد پر غالب آ گیا۔ دوستو 1707 تک اس علاقے میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت قائم رہی۔ دوستو اس کے بعد 1736 سے لے کر 1747 تک اس علاقے پر جنگجو نادر شاہ ایرانی نے اس علاقے پر بار بار حملے کیے۔ اس دور کے بعد چٹھا برادری کے لوگوں نے بھی اس علاقے پر حکمرانی کی۔ صاحب سنگھ بھنگی جو کہ گجر سنگھ بھنگی کا بیٹا تھا، 18ویں صدی عیسوی میں وہ گجرات کا سلطنت کا مالک تھا۔ سکھ مذہب کے لوگوں کو پاور ملنے کی وجہ سے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان بہت ساری خونخوار جنگیں ہوئیں، کیونکہ یہ علاقہ گجرات کے بالکل قریب تھا اور زیادہ تر جنگیں حافظ آباد کے ایریے میں ہی ہوئیں، اور یہ اس طرح لاشوں کا قبرستان بن گیا۔ ان خونخوار جنگوں کا اس علاقے کو ایک یہ بھی نقصان ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کی رہائش گاہ بن گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عام لوگ یہاں سے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل حکومت بہت کمزور ہو گئی، اور اس کے بعد بہت سی برادریوں نے اس علاقے پر قبضے کی کوشش بھی کی، اور بالآخر انگریز برصغیر پر قابض ہوئے تو یہ علاقہ بھی انگریز کے کنٹرول میں چلا گیا،
اور بالآخر 1947 میں تقسیم پاکستان کے وقت یہ علاقہ پاکستان کا مقدر ٹھہرا۔ دوستو، مشہور مقامات میں جلال پور بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں، سکھے کی، ہنجرا والا، ٹبا شاہ بہلول قابل ذکر ہے۔ یہاں پہ اگائی جانے والی فصلوں کا ذکر کریں تو گندم، گنا اور چاول سر فہرست ہے۔ دوستو، اس علاقے کا چاول بیرون ملک بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا دار و مدار زیادہ تر زراعت پر ہے اور پاور لوم کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کارخانے بھی اسی علاقہ میں موجود ہیں جو فیصل آباد کپڑے کی انڈسٹری سے ڈائریکٹ منسلک ہے۔ یہاں کی مشہور شخصیات کا اگر ذکر کریں تو ان میں چودھری شوکت علی، سائرہ افضل تارڑ، مومن جعفر تارڑ، مظفر علی، شیخ مہدی حسن بھٹی اور دلہ بھٹی قابل ذکر ہے۔ دلہ بھٹی، جن کا اصل نام رائے عبداللہ خان بھٹی تھا۔ رائے عبداللہ خان بھٹی کے دادا ساندل خان بھٹی نے مغل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور یہ بغاوت ریونیو ریفارم اور بے جا ٹیکس اور عورت کی تذلیل کی وجہ سے یہ بغاوت کی اور یہ بغاوت خاندان کا مقدر ٹھہرے اور یوں رائے عبداللہ خان بھٹی شہید بھی اسی بغاوت کا مرتکب ٹھہرا۔ دوستو، بادشاہ اکبر نے اپنی زندگی کے 15 سال رائے عبداللہ کو پکڑنے میں صرف کر دیے۔ دوستو، ایک دفعہ مغل خاندان کے آخری چشم و چراغ اور بادشاہ جہانگیر رائے عبداللہ خان بھٹی کے ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا اور چھوڑ بھی دیا کہ میری دشمنی تمہارے باپ کے ساتھ ہے، اور یہ پیغام دیا کہ اپنے باپ کو کہنا کہ میرے سامنے نہ آئے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ایک دفعہ بادشاہ اکبر شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور رائے عبداللہ خان بھٹی کے مجاہدوں نے اسے گرفتار کر کے رائے عبداللہ بھٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ اکبر کو دیکھتے ہوئے رائے عبداللہ خان بھٹی نے یہ کہا کہ تم بادشاہ تو نہیں لگتے، لیکن تم نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ بادشاہ کا ہے، لہٰذا سچ بتاؤ کہ تم اکبر ہو۔ تو اکبر نے جواب دیا کہ نہیں جناب، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اکبر کے دربار کا مسخرہ ہوں، مطلب بھانڈ ہوں۔ رائے عبداللہ نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ، اگر تم بھانڈ ہو تو میں تمہارا قتل کروں تو روز محشر مجھے اس قتل کا جواب دینا ہوگا، اگر تم بادشاہ ہو تو یہ تمہارے لیے کافی ندامت ہے کہ تم وقت کے بادشاہ ہو کر اپنے آپ کو بھانڈ کہہ رہے ہو۔ لیکن اکبر نے اس وقت کے مشہور سرداروں اور قبیلوں کے سربراہوں کو ملا کر اس سے صلح کا ڈھونگ رچایا اور اسی بہانے رائے عبداللہ خان بھٹی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ دوستو، رائے عبداللہ خان بھٹی شہید کو رابن ہوڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ میرے مطابق ایک سراسر زیادتی ہے۔ رابن ہوڈ نے تو صرف ایک قبیلے کے سردار کو تنگ کیا تھا، جبکہ رائے عبداللہ خان بھٹی شہید نے سلطنت مغلیہ کو 15 سال تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مگر باقی جو مرضی ہوندا ہو جوے ویرے کمنٹاں 'چ گال نہیں کڈنی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔